نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم۔ سورة المزمل مکی صورت ہے، اس میں 20 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ مبارکہ کا نام المزمل اس کی پہلی ہی آیت کے ایک لفظ المزمل سے لیا گیا۔ عام طور پر ہمارے ہاں اس لفظ کو مزمل بولا جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ لفظ مزمل نہیں ہے، مزمل، زا اور میم دونوں پر تشدید ہے۔ دیکھیے ذرا غور سے، زا اور میم دونوں پر تشدید ہے، المزمل، ٹھیک ہے۔ تو نام بھی جو لکھا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے وہ مزمل ہی ہوگا، مزمل نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ اصلاح ضروری ہے۔ سورہ مبارکہ کا موضوع اور عنوان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ کو اس سورہ مبارکہ میں 7 طرح کے احکامات دیے گئے ہیں۔ نمبر 3 آپ کے غلبے کی بات کی گئی ہے، اور نمبر 4 ایک حکم اس کے منسوخ ہونے کی بات کی گئی ہے۔ تو مجموعی طور پہ 4 چیزیں۔ نمبر 1 عظمت رسول۔ دیکھیے ان آیات کریمہ میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ آپ کا نام لے کر آپ کو خطاب نہیں فرمایا، آپ کی نبوی صفت کو مخاطب کر کے آپ کو نہیں یاد کیا، بلکہ یہاں ایک عجیب اللہ کی طرف سے محبت کا انداز ہے کہ جو حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کر رکھی تھی اسی حالت کو مد نظر رکھ کر کے خالق نے اپنے محبوب کو مخاطب بنایا۔ آپ نے کمبل اوڑھا ہوا تھا تو آپ کو اللہ ذوالجلال نے یوں کر کے فرمایا، اے کمبل اوڑھے ہوئے۔ دیکھیے یہ جو نسبت ہوتی ہے نا انداز تخاطب، اس کی 2 وجہ ہوتی ہیں۔ یا کسی کا عمل حقارت پر مبنی ہو تو اس حقارت پر مبنی عمل کی وجہ سے اس آدمی کو تحقیرانہ انداز میں اس عمل کے ساتھ بلایا جاتا ہے۔ اور سگریٹ پینے والے، یا انداز تخاطب بھی بدلا ہوا ہوتا ہے اور نسبت بھی حقیر ہوتی ہے۔ نمبر 2 بعض اوقات انسان کا عمل، انسان کی ادا دیکھنے والے کو پسند آتی ہے، تو اس پسندیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ادا سے، اس عمل سے یاد کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جانور جسے بلی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ پیار بھرا انداز جانور کے ساتھ بڑا ہی محبوب لگا، بہت ہی پسند آیا۔ تو کہا یا ابا ہریرہ، دنیا اس صحابی کا نام ہی بھول گئی، ان کو اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ نام نہیں تھا، یہ ایک نسبت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو دیکھ کر کے اس سے پکارا۔ ایک شخص ہیں، ایک جگہ پر زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کا کندھا یا ان کا رخسار مٹی اس پر لگ گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچے ہیں۔ میں واقعہ نہیں بیان کر رہا، اس شخص کو تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچے ہیں اور اس کے قریب جا کر کے اس کے جسم سے مٹی کو ہٹایا اور ساتھ ہی فرمایا قوم یا ابا تراب، قوم یا ابا تراب، قوم یا ابا، 3 دفعہ فرمایا، مٹی والے اٹھ جا۔ وہ شخص یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو شخص اس لقب سے یاد کرتا ہے یا اس نام سے یاد کرتا ہے، اس نسبت سے یاد کرتا ہے، یہ نسبت تمام نسبتوں سے زیادہ مجھے عزیز ہے۔ یہ کون ہے؟ حیدر کرار، شیر خدا، اسد اللہ الغالب، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ تو یاد رکھیے بعض اوقات نسبت عمل اللہ کے ہاں یا کسی کے ہاں محبوب ہوتا ہے، اس نسبت سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب پس منظر سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی پہلی سورہ
علق کی ابتدائی 5 آیات، پھر ایک طویل عرصے تک تقریباً 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی. آپ نزول وحی کے لیے بیتاب رہتے، بار بار غار حرا کی طرف جاتے، پہاڑی پر چڑھتے، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو. آپ نظر دلاتے کہ فرشتہ آئے وحی لے کر کے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، لیکن 3 سال تک وحی نہ آئی. 3 سال کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی اور پھر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. اب جب سورہ مدثر کی 5 آیات نازل ہوئیں، اس کے کچھ ہی عرصے تھوڑے ہی عرصے کے بعد سورہ مزمل کا نزول ہوا. لیکن سورہ مدثر کی ابتدائی آیات، سورہ علق کی ابتدائی آیات جب نازل ہوئیں تو جبرائیل امین اپنی اصلی صورت میں نہیں آئے تھے. جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد ایک اور مرتبہ وحی نازل ہوئی تو جبرائیل امین اپنی اصلی حالت میں حضور کو نظر آئے. وہ کیسے کہ آپ آسمان کے درمیان میں اس قدر آپ کا نور پھیلا ہوا تھا، آپ کے پر کھلے ہوئے تھے کہ آپ نے پورے آسمان کو یوں اپنے پروں میں گھیر رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو ایک فطری بشری انسانی جو ایک معاملہ تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پر خوف طاری ہو گیا، اور اس قدر شدید خوف طاری ہوا کہ آپ بخار میں مبتلا ہو گئے. آپ جب گھر تشریف لائے تو آپ نے آتے ساتھ ہی جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ تھے، زملونی زملونی، کمبل اڑواؤ کمبل اڑواؤ، کمبل ڈالو. چنانچہ آپ پر کمبل ڈالا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے. ایسے میں پروردگار نے پھر جبرائیل امین کو بھیجا. اب جبرائیل دوبارہ جاؤ، اپنی اصلی حالت میں نہیں جانا، ہمارا پیغام محبت لے جاؤ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اب احکامات آ گئے. بس مانی تو یہ ہے پس منظر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، اصلی شکل میں دیکھا تو آپ پر خوف طاری ہو گیا. اس کی وجہ سے آپ نے کمبل اوڑھ لیا. اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں آپ کو مخاطب فرمایا کہ یہ آپ کا انداز میں بڑا اچھا لگا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 احکامات اپنے حبیب کو ارشاد فرمائے. تو پہلی بات ان آیات کریمہ میں اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کیا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ نام لے کر کے نہیں، نبوی صفت کو مد نظر رکھ کر کے آپ کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ آپ کی اس حالت کو جو عام بشری حالت تھی لیکن اللہ کو وہ حالت ادا پسند آئی، اللہ نے اسی انداز میں مخاطب فرمایا جس کی میں نے مثالیں دی. قم یا ابا تراب، یا ابا ہریرہ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو، یعنی ایک کمبل اوڑھے ہوئے، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کیجئے مگر تھوڑی رات. نصفہ، آدھی، او انقص، یا اس سے کم، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم، او زد علیہ، یا اس سے کچھ زیادہ. اب یہاں پر بات کو روکتے ہیں. دیکھیں یہ پہلا حکم ہے. پہلا حکم کیا ہے؟ رات کی تاریکی میں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے. اس نماز کو نماز تہجد کہا جاتا ہے. نماز تہجد یہ اللہ کی طرف سے 5 فرض نمازوں سے پہلے ایک فرض تھا. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی فرض کیا تھا یا عام صحابہ کرام کے لیے بھی فرض تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام مفسرین کے نزدیک یہ نماز اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض تھی اور صحابہ کرام پر بھی فرض تھی. بعد میں چل کر کے دوسرے رکوع میں آپ کے سامنے آیت آ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو ختم کر دیا. البتہ اس کی ترغیب، اس کی فضیلت، اس کی عظمت تا حال موجود ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیش بہا فضائل بیان فرماتے ہیں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہجد کا وقت اللہ کے ہاں سب سے مقرب ترین وقت ہوتا ہے. بندہ جب تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ مقرب ترین بندہ کہلاتا ہے. تہجد پڑھنے والا اس کو اللہ ذوالجلال جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائیں گے. تہجد کا پابند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت خاصہ کا مستحق ہوگا. تہجد کا پابند آدمی اللہ رب العزت سے وہ کچھ پاتا ہے جو دوسری دعاؤں کے اوقات میں نہیں ملتا. تہجد کا پابند آدمی اس بات کو بھی یاد کر لے کہ اللہ کے ہاں فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز فرمان رسول کے مطابق وہ تہجد کی نماز ہے. اس لیے تہجد کی نماز یہ اولیاء اللہ کی علامت ہے، متقین کی علامت ہے اور جنتی ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت جسے تہجد کے لیے پابند فرما دیتے ہیں
تو انشاءاللہ وہ جنتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت ساری بشارتیں بھی دی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، اور اس کے آگے میں کیا آتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ راتوں کو کم سوتے ہیں، زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو جوف اللیل، رات کی تاریکی میں، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے مناجات پیش کرنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے ہاں بڑے برگزیدہ ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ نماز یہ اب فرض تو نہ رہی، لیکن اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مؤکدہ ہے ان میں سے ہے۔ تو فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات کے کچھ حصے میں آپ اللہ کے سامنے قیام کیجئے۔ اس بات کو ذرا سمجھیے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھیے۔ دوسری بات، تہجد کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اوقات بیان کیے۔ نمبر 1 آدھی رات، نمبر 2 آدھی سے زیادہ رات یعنی 2/3 رات، اور نمبر 3 آدھی سے کم یعنی 1/3 رات۔ اب خلاصہ یہ ہوا 1/3 رات اللہ کے سامنے قیام کیجئے، آدھی رات اللہ کے سامنے قیام کیجئے، یا 2/3 رات اللہ کے سامنے قیام کیجئے۔ یہ نماز کا وقت تھا، یہ نماز کی ترتیب تھی جو تہجد کی نماز کہلاتی ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتے تو پاؤں میں ورم آ جاتا، پاؤں ویسے پھٹ جاتے، ہاں جی، یا پاؤں سن ہو جاتے، اس قدر طویل قیام تھا۔ مثال کے طور پر رات اگر رات 6 گھنٹے کی ہو تو اس کا آدھا کتنا ہوگا 3 گھنٹے، اس کا 1/3 کتنا ہوگا 2 گھنٹے، اور 2/3 کتنا ہوگا 4 گھنٹے۔ تو گویا اس زمانے میں لوگ 2 گھنٹے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے قیام کیا کرتے تھے رات کی تاریکی میں، اور کوئی نماز نہیں تھی، صرف یہی ایک نماز تھی۔ اور اسی نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بفرمان الہی یعنی حدیث قدسی کے طور پر صلاۃ داؤد قرار دیا ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام کی نماز تھی، اور اللہ کے ہاں داؤد علیہ السلام کی نماز بڑی محبوب نماز تھی۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی اس نماز کو ابتدائی طور پہ فرض قرار دیا، تاکہ یہ محبوب ادا جو اللہ نے داؤد علیہ السلام سے محبوب اپنا پسند کی تھی وہ آخری نبی کی امت کو بھی نصیب ہو جائے۔ البتہ اس کی فرضیت پھر بعد میں ختم ہو گئی۔ ٹھیک، تو اب ان 3 آیات میں 2 باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات نماز کی فرضیت یعنی تہجد کی، اور دوسری بات نماز کے لیے وقت۔ اتنی بات سمجھ گئی؟ آگے دوسرا حکم ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے۔ یہ دوسرا حکم ہے، اور اس حکم کا تعلق بھی نماز کے ساتھ ہی ہے کہ رات کی تاریکی میں آپ نے لمبا قیام کرنا ہے، اور اس لمبے قیام میں آپ نے کرنا کیا ہے قرآن پڑھیے ٹھہر ٹھہر کے، مزے لے لے کر کے اور یکسوئی کے ساتھ۔ یقین کیجئے کہ جب انسان اس خاموش وقت میں، تنہائی کے اس عالم میں، جب وہ پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، تو خود بخود اس کے اندر عاجزی، خشوع، دیکھ بھی نہیں رہا نا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ مسجد میں انسان عاجزی کے ساتھ نماز پڑھے تو ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ یار فلاں دیکھ رہا ہے میری عاجزی کو، میرے خشوع کو۔ وہاں تو بند کمرہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، آپ ہیں، آپ کر رہا ہے بس، یا لکھنے والے کرامن کاتبین ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ آپ اس تنہائی میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ پڑھتے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں۔ آپ کی توجہ جتنی اللہ کی طرف مبذول ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ کے اندر عاجزی، خشوع، خضوع جو ہے وہ آپ کی عبادت کے اندر چھلک رہا ہوگا۔ اسی کو بنیاد بنا کر کے عرض کر رہا ہوں کہ ورتل القرآن ترتیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نماز کے اندر قرات قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا حکم دیا۔ تیسری بات انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ اس قول ثقیل سے مراد کیا ہے؟ قول ثقیل سے مراد نمبر 1 قرآن مجید۔ اب آپ کہیں گے جناب قرآن پاک ہی تو بیان ہو رہا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ چونکہ قرآن پاک کے نزول کی بالکل ابتدا ہے، اس کا بہت بڑا حصہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد نازل ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ محبوب آپ ذہنی طور پہ تیار رہیے، آپ اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیجیے، ان قریب آپ پر بڑا بوجھ ہم ڈالنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید کا نزول اس سے مراد ہے۔ نمبر 2 مطلقاً وحی الہی، مختلف احکامات کے لحاظ سے، یہ بھی ایک قول ثقیل ہے۔ نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا گیا کہ اب عنقریب آپ کو اقوام عالم کی تبلیغ کے لیے ذمہ دار قرار دیا جائے گا۔ آپ نے صرف اپنے قریب ترین لوگوں کو نہیں ڈرانا، بلکہ آپ نے تمام لوگوں کو
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو قرآن کی صورت میں، احکامات کی صورت میں یا کسی اور صورت میں وہی آ رہی ہے، اس تمام کے تمام احکامات کو، پیغامات کو آپ نے پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے کیا پوچھا، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ یا رسول اللہ صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اب فرمان رسول کیا جاری ہوا، اچھا اگر یہ بات موجود ہے، تمہیں اعتراف ہے کہ میں نے سب کچھ پہنچا دیا، تو سنو، جتنے یہاں موجود ہیں وہ غائبین تک پہنچائیں۔ یہ قول ثقیل ہے۔ تو قول ثقیل نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 احکامات مطلقاً، اور نمبر 3 تبلیغ دین کی تبلیغ۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کوئی شک نہیں کہ رات کا اٹھنا سخت روند دیتا ہے نفس کو۔ دیکھیے بڑی مشکل بات ہے نا، سرد راتیں ہوں، بندہ اٹھے ہاں جی اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور کھڑا ہو اللہ کے سامنے، سارے لوگ سو رہے ہوں، نفس کو روندنے والی بات ہے کہ نہیں؟ یا سخت گرمی کی راتیں ہوں، ملک پاکستان ہو، وابڈا کی مہربانیاں ہوں، آ رہی ہے جا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے۔ میں ماں جی کی بات نہیں کر رہا، سب کی ماں آ گئی وہ والی بات نہیں کر رہا، بجلی کی بات کر رہا ہوں، آ رہی ہے جا رہی ہے۔ ایسے میں نیند ڈسٹرب ہے، نیند نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی بندہ خدا رات کو اپنے معمول کو ترک نہیں کرتا۔ نیند نہیں پوری ہوئی کوئی بات نہیں، لیکن اس کی اپنے رب سے جو لو لگانے کی عادت ہے اس سے چھوٹتی نہیں ہے، اسے ترک نہیں کرتا۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، بستروں سے اپنے پہلوؤں کو الگ کر دیتا ہے اور پھر خوف اور امید کے درمیان رہتے ہوئے اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام آسان نہیں ہے، نفس کو روندنے کے مترادف ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کیوں درست ہوتا ہے؟ انسان کے ذہن میں دائیں بائیں کے خیالات نہیں ہوتے، وسوسے نہیں ہوتے، بہت سارے مناظر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ انسان عام حالات میں زور کے لیے آ رہا ہے، اثر کے لیے آ رہا ہے، مغرب عشاء کے لیے آ رہا ہے، راستے میں کئی مناظر دیکھ کر آ رہا ہوتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، بیوی بچوں کے درمیان کئی بات چیت ہوتی ہے، وہ باتیں ذہن میں گردش کر رہی ہوتی ہیں، کاروبار کی دکان سے اٹھ کر آتا ہے تو کئی باتیں ذہن میں گردش کر رہی ہوتی ہیں، دفتر سے اٹھ کر آتا ہے کئی باتیں، ان تمام اوقات میں کچھ نہ کچھ ذہن میں آتا رہتا ہے۔ اور یہ وہ قیمتی ترین وقت ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو بس اس کے سامنے صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں، یہ تو اللہ پاک نے آگے واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ کتنے احکامات ہو گئے جی؟ 2 پہلے ہو گئے، اب تیسرا آ رہا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، آپ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیجئے اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ یہ 2 حکم ہیں۔ پہلا حکم رات کو نماز پڑھیے، دوسرا حکم قرآن کو ٹھیر ٹھیر کر پڑھیے، تیسرا حکم اللہ کے نام کا ذکر کیجیے، اور چوتھا حکم مخلوق سے قطع تعلق ہو جائیے۔ اب یہ سمجھیے، مخلوق سے قطع تعلق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ جو پرانے زمانے میں عیسائیوں کی ریت تھی وہ آپ اختیار کریں، نہیں، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ یہاں قطع تعلقی سے مراد کیا ہے؟ قطع تعلقی سے مراد یہ کہ لوگوں سے آس اور امید نہ رکھیے، اپنا کام کرتے جائیے، جو آپ کی ضرورت ہو رب کے سامنے پیش کیجیے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قیمتی ترین وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ آپ کو پریشانی ہے، آپ کو دکھ ہے، آپ کو غم ہے، تو اللہ کے سامنے گر گڑائیے، اللہ آپ کی دعاؤں کو، فریادوں کو اس وقت بہت زیادہ سنتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت ہر رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا میں بندے کے قریب ہو جاتے ہیں اور پکار کر کے کہتے ہیں، اللہ کی رحمت کی طرف سے گویا صدائیں بلند ہوتی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مصیبتوں سے خلاصی جو ہے وہ چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے جو ہے وہ اپنی دعاؤں کو قبول کروانے والا۔ اس لیے یہ بڑا قیمتی وقت ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے۔ تو 4 باتیں ہو گئی، پہلی نماز کی فرضیت، دوسری بات ترتیل قرآن ٹھہر کے پڑھنا، تیسری بات رب کے نام کا ذکر، اور چوتھی بات بیان کی گئی کہ مخلوق سے نہ امید، یعنی مخلوق سے امید نہیں لگانا۔ اب یہ جو تیسرا حکم ہے نا کہ اللہ کے نام کا ذکر کیجیے، اس میں بھی بڑی ہی زبردست بات کہی گئی ہے، اور وہ کیا کہی ہے کہ اللہ رب العزت کو جہاں پر آپ لا الہ الا اللہ کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ سبوح قدوس المہیمن الجبار دیگر اسماء حسنہ کے ساتھ آپ یاد کر سکتے ہیں، وہیں پر آپ صرف اللہ کے لفظ کے ساتھ بھی آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ یہ ہے، اور پھر اللہ کا چونکہ یہ اسم ذات ہے تو جو آدمی جتنا اس نام کا بولے گا، اس نام کا تذکرہ کرے گا، یہ نام اپنی زبان پر لائے گا، اتنا ہی اس کی جو بڑائی، اس کی عظمت، اس کی شان اس کے دل میں بیٹھتی جائے گی، اور یوں اس کا دل پکار اٹھے گا کہ ہر چیز کا، ہر مخلوق کا الہ معبود کون ہے؟ اللہ۔
پانچواں آگے فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اسی کو اپنا کارساز بنائیے، فاتخذہ وکیلا، آپ اسی کو اپنا کارساز بنائیے، واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا۔ پانچویں صفت ہو گئی اللہ کو کارساز بنائیے، اور پانچواں حکم، چھٹا حکم کہ جو باتیں یہ لوگ کرتے ہیں یا کہتے ہیں ان کو برداشت کیجئے اور ان سے اچھے طریقے سے کنارہ کش رہیے۔ دیکھیے جی، یہ الگ حکم آ گیا۔ جب آپ تبلیغ دین کرتے ہیں، جب آپ کسی کو اچھی بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، تو عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو مختلف قسم کے جملے سہنے پڑتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو پہلے سے ہی اس بات کے لیے تیار فرما دیا کہ آپ کو لوگ باتیں کریں گے، کرتے بھی ہیں، کریں گے بھی۔ اس زمانے میں بھی جب ابتدائی آپ نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت بھی لوگوں نے باتیں کی، لیکن بعد میں چل کر تو آپ کو جادوگر، ساحر، کاہن اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ سے آپ کو یاد کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام برے القابات کہنے والوں کے متعلق اپنے حبیب کو فرمایا ان کے ان رویوں پر آپ صبر کیجئے اور انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے۔ آخری بات، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دیجیے۔ کیا مطلب یہ ہے آپ ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجیے، ان کا معاملہ، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کسی کو آپ تسلی دیتے ہیں، کسی کو آپ اگر مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی اس کی فکر نہ کر، وہ جانے میں جانوں، اس کو میرے اوپر چھوڑ دے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو تو میں دیکھ لوں گا، آپ مطمئن رہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ صبر کیجیے۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجیے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن 7 چیزوں کا حکم دیا ہے، اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو یہ داعی کے اوصاف ہیں۔ ایک آدمی اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، کسی کو اللہ کی طرف دعوت دینا چاہتا ہے، اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لے، اور مضبوطی یہ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ہوتا ہے تہجد کی پابندی کے ساتھ۔ دل نرم، وقت کی پابندی کا احساس، اللہ سے تعلق، یہ اس وقت میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے داعی کو پہلی بات یہ سکھائی گئی کہ اپنی اصلاح کے لیے اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لو۔ دوسری بات، قرآن کی تلاوت کو اپنی حرز جاں بنا لو۔ بد نصیب ہے مسلمان آج کے دور کے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے اس کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ قرآن جسے اللہ نے نازل ہی اپنے بندوں کے لیے کیا ہے، بندوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ پیغام الہی ہے اور ہم نے پیغام کو چھوڑ دیا۔ ہاں، ہم اس قرآن کو مردوں کے بخشوانے کے لیے، دکانوں کاروباروں کے افتتاح کے لیے، یا قسمیں اٹھانے کے لیے، یا کہیں مقدمات میں پیش کرنے کے لیے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ باقی نہ اس کی تعلیم ہے، نہ اس کی تفہیم ہے، نہ اس کی تلاوت ہے۔ اور اگر کہیں تلاوت ہے بھی تو ترتیل کا تو لحاظ ہے ہی نہیں۔ کہیں اگر ترتیل کا لحاظ رکھا جا رہا ہے تو اتنی ترنم اور اتنا مغنیہ انداز میں، گانوں کے انداز میں پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ علمان والحافظ۔ تو پہلی بات، داعی کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرے۔ دوسرا، قرآن کی تلاوت کو اپنی حرز جان بنائے۔ نمبر 3، اللہ کے نام کا ذکر کرتا رہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ مخلوق سے لا تعلقی پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ چوتھا حکم ہے کہ مخلوق سے امیدیں اور آسیں ختم کر دو، اللہ سے امید اور۔ اور پانچواں حکم کیا ہے کہ آپ اللہ کو اپنا کارساز بناؤ۔ چھٹا کیا ہے؟ صبر کرو، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ اور ساتواں کیا ہے کہ دشمن کی ہلاکت کے پیچھے، دشمن کو تباہ کرنے کے پیچھے، دشمن کو زیر کرنے کے پیچھے آپ اپنی صلاحیتوں کو فی الوقت آپ خرچ نہ کیجیے، وہ ہم جانیں اور دشمن جانے، ان کو ہم خود مغلوب کر دیں گے، زیر کر دیں گے۔ آپ اپنی صلاحیتیں اس وقت تبلیغ دین کے لیے استعمال کریں۔ یہ ابتدا ہے۔ اور جب آپ مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تو پھر فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اب جہاد کا حکم ہے۔ اب کیا گیا؟ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کفار کے ساتھ جہاد بھی کیجیے، منافقین کے ساتھ جہاد کیجیے۔ کس کو کہا؟ یا ایھا النبی، 2 دفعہ کہا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم۔ اس لیے یہ جو جہاد کا حکم ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ ابتدا میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے انتقام نہ لیجئے، ان سے انتقام ہم خود لیں گے۔ آگے چلے، ان لدینا انکالا وجحیما، کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بڑھتی آگ ہے۔ یہ اخروی انجام کی طرف ان کفار کا اشارہ کیا۔ وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، اور ایسا کھانا کہ جو جان لینے والا ہو، جان لینے والا کھانا، اور درد دینے والا عذاب بھی ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے اور پہاڑ ایسے برے ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔
یہ بات پہلے تفصیلاً ہمارے سامنے آ چکی کہ قرب قیامت میں یہ ساری چیزیں، ان کی مضبوطی، ان کی قوت، ان کی بلندیاں، ان کی وسعتیں سب ختم ہو جائیں گی. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے گویا ایک غلبے کی طرف اشارہ کیا ہے جو ایسے زمانے میں بات کی جا رہی ہے کہ جب آپ اور آپ کے ساتھی علل اعلان اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہے. ایسے دور میں یہ غلبے کی بات کی جا رہی ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے جس دور میں آپ کے ساتھیوں کو پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، گرم ریتوں پر لٹایا جا رہا ہے، چٹان اپنا پتھر کی سلیں ان کے اوپر رکھی جا رہی ہیں، دھوئیں کی دھونیاں دی جا رہی ہیں، چٹائیوں میں بند کیا جا رہا ہے، برچوں سے نیزوں سے ان کے وجود کو جو ہے وہ داغا جا رہا ہے اور ان کے وجود کو زخمی کیا جا رہا ہے. ایسے حالات میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ محبوب اب غلبے کی طرف اشارہ کیسے غور کیجیے. انا ارسلنا الیکم رسولا، اے اہل مکہ سنو، ہم جس طرح ہم نے فرعون کے پاس پیغمبر بھیجا تھا یعنی موسیٰ، ایسے ہی تمہارے پاس یہ رسول بھیجے ہیں، تمہارے پاس یہ رسول بھیجے ہیں، شاہدن علیکم، جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے. اس کا ایک معنی گواہی ہے، دوسرا معنی یہ شاہدن علیکم، یہ تم پر غالب ہوں گے، یہ تم پر، اللہ اکبر. یہ اشارہ اس بات کی طرف، دیکھیں کیسے غلبہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے، فرعون کا ذکر کر کے، ادھر مشرکین مکہ اور رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے. گویا اشارہ اس بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ جیسے تم نے سن رکھا ہے کہ موسیٰ پیغمبر فرعون کی طرف آئے، فرعون نے مانا نہیں، بالآخر فرعون کو آگے آ رہا ہے، فرعون کو ہم نے پکڑ لیا، اس کی گرفت کر لی، اسے مغلوب کر دیا، موسیٰ کو غالب کر دیا علیہ السلام. بالکل اسی طرح آج تم بھی محمد کریم کو نہیں مان رہے تو ان قریب محمد کریم کے مقابلے میں اللہ تمہیں پکڑ لیں گے اور شاہدن علیکم، یہ تم پر غالب آ جائیں گے. فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. سو فرعون نے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. یہ پچھلی بات ختم ہو گئی، اب اخروی اعتبار سے ان کو ایک تنبیہ کی جا رہی ہے، اگر تم بھی اس پیغمبر کو نہیں مانو گے تو اس دن سے کیسے بچو گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. جو دن بچوں کو، دیکھیں قرآن پاک نے اس دن کی سختی کے حوالے سے، اس دن کی شدت کے حوالے سے قرآن میں کئی آیات میں مختلف حالات بیان کیے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى. کہا گیا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون ائنا لمردودون فی الحافظہ. جب یہ مناظر بیان کیے جاتے ہیں تو کفار کو سمجھ نہیں آتی، لیکن دل ان کے بھی دہل جاتے ہیں، ایک دفعہ کانپتے وہ بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دن، اس کی وحشت اور اس کی اذیت اور تکلیف اور اس کی شدت ہے اتنی زیادہ کہ سمجھ لیجئے کہ اس شدت کو محسوس کرے بچہ بھی تو بچہ اپنے بچپنے میں بوڑھا ہو جائے. کیا مطلب؟ اس کے اعضائے قوت مضمحل ہو جائے، اس کے اندر کوئی سخت باقی نہ رہے نافرمانی کی. ٹھیک ہے جی. کان وعدہ مفعولا. السماء منفطر بہ، جس سے آسمان پھٹ جائے گا، کان وعدہ مفعولا، یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. یہ جو آسمان کے پھٹنے کا ہے یا اس دن کی سختی کا ہے، یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، یعنی اس قرآن کو اپنے لیے راستہ بنا لے، یعنی اس کو اپنا امام بنائے، اس کو اپنا مقتدا بنائے، پیشوا بنائے اور اس کے احکامات اور اس کے فرامین کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئے تو انشاءاللہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، یعنی اس کی منزل اچھی ہوگی. یہاں تو بات ختم. میں نے عرض کیا کہ تہجد کی نماز ابتدائی طور پہ فرض تھی، ایک سال تک علماء نے لکھا ہے کہ اس کی فرضیت باقی رہی اور ایک سال کے بعد اس نماز کی فرضیت کو اللہ نے ختم کر دیا. فرضیت کو ختم کیوں کیا؟ اس کی کئی وجوہات علماء نے بیان کی ہیں. یہاں جو وجوہات بیان کی گئی ہیں ان میں سے دو وجوہات یہ ہیں، یا وہ دو وجوہات ہیں. نمبر ایک، رات کے جس پہر میں آپ کو قیام کا حکم دیا گیا، 1/3، 2/3 یا آدھی رات، اس کا اندازہ لگانا آپ کے لیے مشکل ہے کیونکہ وہ دور گھڑیال کا دور تھا نہیں، گھڑیاں تو تھیں نہیں. ٹھیک ہے کہ ٹائم لیمٹ کو وہ ایڈجسٹ کرتے کہ اتنے دیر ثلث اور اتنی دیر نصف اور اتنی دیر 2 ثلث بنتا ہے، نہیں، وہ تو اندازے سے ہوتا. بعض اوقات وہ کم ہو جاتا تھا، بعض اوقات زیادہ ہو جاتا تھا. ایک تو یہ فرمایا گیا کہ تمہیں چونکہ اس کا ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں اور یہ اندازہ صرف اللہ کو ہے، اس لیے اس وقت کی تحدید کو اللہ نے ختم کیا. نمبر 2، اس کی فرضیت کو ختم کر دیا
اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں تم نے سفر کرنے ہیں، لمبے لمبے سفر کرنے ہیں. اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ آنے والے وقتوں میں تم تبلیغ دین کے لیے نکلو گے، جہاد کے لیے نکلو گے، طلب علم کے لیے نکلو گے. آنے والے لوگ مشقتوں میں مبتلا ہوں گے، اس لیے اللہ نے اس کی فرضیت کو ختم کر دیا. البتہ اس کی اہمیت کو باقی رکھتے ہوئے فرمایا جو اس نماز کو پڑھتا رہے گا وہ اللہ کا محبوب اور مقرب بنتا رہے گا. دیکھیں ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معک. آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگ 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات کے قریب اور کبھی 1/3 رات کے قریب قیام کیا کرتے ہو. اللہ خوب جانتا ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے لیکن تمہیں اندازہ نہیں. تمہیں اندازہ علم ان لا تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے. کیا مطلب؟ اس نے تمہیں ایک حکم دیا اور تم یہ حکم عملاً نافذ تو کر رہے ہو، یعنی اس پر عمل تو کر رہے ہو، لیکن قیامت تک کے لیے انسان اس حکم پر عمل کر سکے یہ اللہ رب العزت نے بتا دیا. یعنی جان لیا مراد یہ اللہ نے ظاہر کر دیا کہ یہ اس پر عمل کرنا واقعی مشکل ہے. واقعی کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دیکھا یہ گیا کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگ اپنے دن بھر کی مشقت کی وجہ سے سوئے تو زیادہ دیر سو گئے، تھوڑی دیر قیام کر لیا، تو وہ جو وقت کی تحدید تھی نا کہ 1/3 2/3 یا آدھا، اس سے کم وقت ہوا. تو ظاہر ہے یہ ایک ایسی ادا تھی یا ایک ایسا عمل تھا کہ جو انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں تھا کہ کتنی دیر وہ سو سکے. ٹھیک ہے نا، دائرہ اختیار میں نہیں ہوتا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم میں سے کوئی درس میں بیٹھا ہوتا ہے، گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اونچی آواز سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ایسے کر کے سو رہا ہوتا ہے. یہ انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے نا، اسی لیے تو آگ لگ جاتی ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے بعض اوقات سو جاتا ہے، بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے تشہد میں بیٹھے ہوئے اور اونگ آ جاتی ہے، بعض اوقات دعا مانگتے مانگتے لوگ سو جاتے ہیں. اس طرح کی کیفیات تو یہ دائرہ اختیار میں نہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ایک حکم دیا، اس حکم پر تم عمل تو کر رہے ہو. اے محبوب آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی عمل کر رہے ہیں، لیکن اس عمل میں ان کے لیے تکلیف زیادہ ہے. اللہ نے اس تکلیف کو کم کیا. دیکھیے اور یہ اب کوئی بندہ کہے کہ کیا اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا. اللہ نے علم اللہ نے خود ان لوگوں پر ظاہر کیا کہ دیکھو میں نے تمہیں بڑی تکلیف، مشقت والی تکلیف سے اب تھوڑا آسانی کی طرف لے کے گیا ہوں، اب تمہیں چاہیے کہ اس آسانی والی عبادت کو پابندی سے کرو. یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ ان قریب تمہیں نمازوں کی فرضیت دی جائے گی، وہ آسان اوقات ہوں گے، ان کو پابندی سے کرنا. جب تم رات کے پابند بن سکتے ہو تو پھر دن کی نمازوں کے تو آسانی سے پابند بنو گے. تو صحابہ کرام نے پابندی کی، صحابہ نے نہیں بلکہ صحابہ کے علاوہ اس زمانے کے پکے ٹھکے کھلے کافر، جن کا کھلے منافق، جن کا نفاق عام تھا، وہ بھی نماز کی پابندی کیا کرتے تھے. اور ہمارے ہاں تو پکے ٹھکے مومن بھی نہیں کرتے، جن کے ساتھ حاجی نمازی کا سرٹیفکیٹ بھی لگا ہوا ہے. واللہ علم ان تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی. یہ ایک بات ختم ہو گئی. اب دوسری بات فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، پس جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو. اس سے پتہ چلا، توجہ، اس جملے سے پتہ چلا کہ نماز کے اندر قرآن پڑھنے کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے. کیا آپ نے 10 آیتیں پڑھنی ہیں، 5 پڑھنی ہیں، 2 لائنیں پڑھنی ہیں، 2 صفحے پڑھنے نہیں. اللہ نے اجازت دی ہے جتنا ہو سکتا ہے پڑھو، لیکن پڑھو کیسے؟ رتل القرآن، ترتیل کے ساتھ پڑھو. علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله. ایک بات تو یہ فرمائی کہ تمہیں ٹائم کا اندازہ نہیں ہو سکا، تمہارے لیے مشکل بوجھ لو رہا تھا. اب دوسری بات فرضیت تہجد کے اختتام کی دوسری وجہ فرمایا کہ اس نے جان لیا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. حالانکہ یہاں لڑائی کی بات ابھی تو لڑائی کا حکم نازل ہی نہیں ہوا. یہ کیوں کہا؟ یہ اللہ رب العزت نے اشارہ کر دیا کہ ان قریب یہ حکم بھی آ جائے گا. لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے رات کی فرضیت کو ختم کر دیا. پھر فرمایا فقرؤوا ما تیسر منہ، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو. اس فقرؤوا ما تیسر منہ کا مطلب سمجھیے. پہلی صورت میں تو قرآن ہی تھا کہ قرآن جتنا آپ نماز میں پڑھ سکتے ہو پڑھو. اب یہاں پر فقرؤوا ما تیسر منہ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں اس سے مراد تہجد کی نماز ہے. سمجھیے اس سے مراد کیا ہے؟ تہجد کی نماز، رکعات، وقت، کہ جتنا وقت دے سکتے ہو دے دینا، جتنی رکعات پڑھ سکتے ہو پڑھ لینا، کیونکہ نماز اور قرآن لازم ملزوم ہے. اللہ نے قرآن بول کر کے نماز کی طرف اشارہ کیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز پڑھتے رہیے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیے اور اللہ کو نیک قرض دیتے رہیے. نماز پڑھتے رہیے، زکوٰۃ ادا کرتے رہیے اور اللہ کو نیک قرض، اچھا قرض دیتے رہیے. 3 باتیں فرمائی گئی. نہ تو نماز فرض ہوئی اس وقت، نہ ہی زکوٰۃ فرض ہوئی. تو اللہ نے کیوں کہہ دیا؟ یہ پیشگی خبر تھی.
یا اللہ نے نفلی نماز کی طرف اس وقت اشارہ فرمایا، نفلی صدقات کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ اللہ کے سامنے ایک نماز پڑھتے رہیے، یعنی جیسے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیں، لیکن اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ واقرضوا اللہ وآتوا الزکاۃ، اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، اگرچہ اس کی مقدار اور اس کا نصاب اور اس کے معاملات ابھی فرض نہیں ہوئے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ایک ترغیب موجود ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ مکی صورت ہے، مکہ میں نماز فرض ہوئی لیکن اس وقت نہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور زکوٰۃ جو ہے وہ مکہ میں فرض ہوئی نہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ فرض تو ہوئی آخری وقت میں لیکن اس کا نصاب وغیرہ فرض نہیں ہوا، لیکن یہاں پر یہ سمجھیے نفلی نماز اور نفلی زکوٰۃ ہی کا حکم ہے۔ اور آگے وَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ جملہ بتاتا ہے کہ پہلے والے احکامات بھی نفلی ہیں۔ اگر پہلے والے احکامات کو آپ فرض کہیں گے تو یہ بھی فرض ہے، پھر آپ سے کوئی قرض مانگے تو آپ پر فرض ہے پھر آپ قرض دیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا تینوں احکامات ایک جیسے ہیں، ان تینوں کی حیثیت ایک جیسی ہے، وہ کیا ہے؟ نفلی۔ وَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو نیک قرض دو۔ نیک قرض کیا ہوتا ہے؟ نیک قرض یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی ضرورت کے مطابق اس کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے کچھ رقم دیتے ہیں، اس پر ایکسٹرا نہیں چارج کرتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تیسری بات، اس کو دے کر اس پر احسان نہیں جتلاتے۔ چوتھی بات، اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ اور نمبر 5، جتنی مدت کے لیے اس کو دے رکھا ہے اگر وہ ادا نہ کر سکے تو آپ اس کی مدت میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ ہے قرض حسن، یہ ہے قرض۔ اور یاد رکھیے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ جو آدمی اللہ کو قرض حسن دیتا ہے، سورہ حدید میں اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے دیے ہوئے مال کو اس سے دوہرا تیرا کر کے لٹائیں گے۔ اللہ کو جو قرض حسن دیتے ہیں، اور اللہ کو قرض حسن یہی میں نے عرض کیا۔ بعض حضرات نے کہا اس سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں برتر پاؤ گے، اعظم اجر، بڑا اجر پاؤ گے۔ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگتے رہے۔ دیکھیے نماز کا کہا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا کہا، قرض حسنہ دینے کا کہا، یہ ساری باتیں کر کے آخر میں کیا کہا؟ واستغفر اللہ، استغفار کیجیے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان اچھا عمل کر کے بھی استغفار کرے، اور یہی رسول اللہ کی سنت مبارکہ تھی۔ آپ نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے جب آپ سلام پھیرتے آپ کا پہلا لفظ کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ اکبر ایک دفعہ، استغفر اللہ 3 دفعہ کہتے ہیں۔ حالانکہ اتنا بڑا مقرب ترین عمل، اور عمل کرنے والے کون؟ رسول اللہ، جو خود فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی، جیسے مجھے دیکھ رہے ہو ایسے نماز پڑھو۔ لیکن پھر بھی اپنی نماز کے اختتام پر کیا کریں؟ استغفار جو ہوتا ہے یہ جہاں گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے، جہاں کبھی کوتاہیوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے، وہیں پر یاد رکھیے بعض اوقات استغفار کا مطلب بلندی درجات ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ ہے، اور امت کے لیے کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش ہے۔ ہاں اگر کسی کے گناہ نہ ہو تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ بلندی درجات۔ نماز جیسے مقدس عمل کے بعد استغفار کر کے بتایا یہ گیا ہے کہ تم اپنا کوئی بھی نیک عمل بھی کرو تو اس میں بھی آخر میں کیا کرو؟ استغفار کرو۔ ہو سکتا ہے خشوع میں، خضوع میں، آداب میں، واجبات یعنی ان چیزوں کی ادائیگی میں کوئی رعایت میں کمی آ گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے اس کو معاف فرما دے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔